نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم البادئ بالسلام بريء من الكبر او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین گرامی، سابقہ نشست میں آپ احباب کے سامنے السلام علیکم کے فضائل اور چند ایک مسائل کا تذکرہ کیا تھا۔ آج کی نشست میں اسی عنوان کو آگے لے کے چلنا مقصود ہے۔ پروردگار عالمین سے دعا ہے میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے۔ عزیزان گرامی، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ پر یہ بات ارشاد فرمائی، کیا ایمان کا دعویٰ کرنے والو یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو جب تم کسی کے گھر میں جاؤ تو گھر میں جانے سے پہلے اللہ پاک نے یہ ادب بیان فرمایا، یہ حکم فرمایا کہ پہلے گھر میں داخل ہونے کی اجازت لے لو۔ جب تمہیں اجازت ملے تو فی الفور آگے فرمایا کہ گھر والوں کے اوپر سلام کرو۔ گھر والوں کے اوپر یہ سلام کرنا، یہ اللہ رب العزت نے بھی اس بات کا حکم ارشاد فرمایا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، گویا کہ آپ نے انسان کے اندر سے کبر اور تکبر کو نکالنے کا ایک نسخہ ارشاد فرمایا کہ البادئ بالسلام بریء من الکبر۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ سلام لینے کی میں ابتدا کرتا ہے، جو سلام لینے میں پہل کرتا ہے، تو یہ سلام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کے دل سے تکبر جیسی نحوست، تکبر جیسی گندگی اور تکبر جیسی بیماری کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرما دیں گے۔ ایک اور روایت میں سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اولی الناس باللہ تعالی من بدأ بالسلام او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ سنن ابی داؤد کے اندر اور جامع ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سے سب سے افضل ترین انسان، لوگوں میں سب سے افضل ترین انسان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ شخص ہے کہ جو سلام لینے میں پہل کرتا ہے، جو سلام لینے میں پہل کرتا ہے وہ افضل ترین شخص ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں۔ ایک روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص سوار ہو، سواری کے اوپر جا رہا ہو اور کوئی شخص پیدل جا رہا ہو تو جو سواری پر ہے سوار کو چاہیے کہ وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے۔ پھر فرمایا کہ جو شخص پیدل چل رہا ہے، جہاں سے گزر رہا ہے، اگر وہاں پر کوئی مسلمان بھائی بیٹھا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ پیدل چلنے والا جو بیٹھا ہوا ہے اس کو سلام کرے گا۔ اور ایک اور دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو چھوٹے بچے ہیں، چھوٹے بچوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بڑوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ کہیں، اور پھر آگے بڑے جو ہیں وہ اپنے بچوں کا جواب دیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تدخلون الجنۃ حتی تؤمنوا۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے الا یہ کہ تم پکے مومن بن جاؤ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ولا تؤمنوا تحابوا، کہ اس وقت تک تم لوگ پکے مومن نہیں بن سکتے جب تک تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہ کرنے لگو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، فرمایا کہ میں تمہاری رہنمائی ایسی چیز کی طرف نہ کروں، اگر تم اس کے اوپر عمل کر لو گے پھر تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنا شروع ہو جاؤ گے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ ملاقات کرے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کہے اور دوسرا اس کے سلام کا جواب دے گا۔ اور پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ای السلام خیر، ایک شخص نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے گزارش کی، عرض کی اور ایک بات پوچھی کہ یا رسول اللہ
کہ بہترین اسلام وہ کون سا عمل ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تطعم الطعام، کہ تمہارا لوگوں کو کھانا کھلانا یہ اسلام کی بہترین خصلت ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَىٰ مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، یہ بخاری مسلم کے اندر روایت موجود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کو تم جانتے ہو اور جس کو تم نہیں بھی جانتے تو ان دونوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو۔ تمہارا یہ کہنا یہ اسلام کی بہترین خصلتوں میں سے یہ اعلیٰ ترین ایک خصلت ہے۔ پھر اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص جو ہے اپنے اندر سے یہ تکبر جیسی بیماری کو نکالنا چاہتا ہے وہ سلام کی ابتدا کرے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا تبدأوا بالسلام الیہود والنصارى، کہ یہودیوں کو اور عیسائیوں کو سلام کرنے میں تم پہل نہ کرو، یہودیوں اور عیسائیوں کو سلام کرنے میں پہل نہ کرو۔ اگر یہودیوں میں سے عیسائیوں میں سے کوئی شخص تمہیں سلام کر لیتا ہے تو تم اس کے سلام کے جواب میں صرف علیکم کہو گے، السلام علیکم، وعلیکم السلام نہیں کہو گے بلکہ اکیلا علیکم کہو گے۔ یہ طریقہ بتایا گیا۔ اور پھر اس میں ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کے لیے سلام بھیجتا ہے۔ مثلا میں کہوں کہ فلاں شخص کو جا کر میرا سلام کہیے گا، تو جس کو میں نے سلام کہا ہے، جس کے ذریعے بھیجا ہے، تو جس کو سلام پہنچ چکا ہے وہ میرے سلام کا جواب اس طرح دے گا کہ وعلیہ السلام وعلیک السلام، کہ تیرے اوپر بھی سلامتی ہو اور جس نے مجھے سلام بھیجا ہے اس کے اوپر بھی سلامتی ہو۔ اور پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجلس لگی ہو اور اس پوری مجلس والوں کے پاس کوئی شخص آ کر سلام کہتا ہے تو پوری مجلس میں سے اگر کوئی ایک شخص بھی سلام کا جواب دے دیتا ہے تو پھر یہ پوری مجلس والوں کی طرف سے ہو جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کن کو سلام ہم نہیں کر سکتے؟ اس میں علماء نے یہ مسائل بیان فرمائے ہیں۔ وہ مسئلہ یہ ہے اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو، نماز پڑھنے والے کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اس نے سلام کا جواب دے دیا، جان بوجھ کر دیا یا نہ جان بوجھ کر دیا، تو بہر دو صورت اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، اس کو نئے سرے سے نماز پڑھنی پڑے گی۔ اس لیے نماز پڑھنے والے کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ کھانے میں جو بندہ مشغول ہو، پانی پینے میں مشغول ہو، انہیں بھی نہیں سلام کرنا چاہیے۔ اور بھی اسی طرح جو شخص قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہو، ذکر کے اندر مشغول ہو، اس کو بھی سلام نہیں کرنا چاہیے۔ ایک شخص دعا کر رہا ہو، تسبیحات کے اندر مصروف ہو، یا وہ خطبہ دے رہا ہو یا خطبہ سن رہا ہو، یا وہ شخص تلبیہ پڑھ رہا ہو، یا کوئی شخص قضائے حاجت کے لیے گیا ہوا ہو، تو ان تمام کے تمام لوگوں کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص یہ جوئے کا عادی ہے، یا کوئی شخص راہگیر راستے میں جاتے ہوئے کوئی آدمی تاش کھیل رہے ہیں، یا ایسی مجلس کے اندر مصروف ہیں کہ جن میں کوئی کسی خاص قسم کے عنوان کے اوپر وہ مشاورت کر رہے ہیں، تو ان لوگوں کو بھی سلام نہیں کہنی چاہیے۔ یہ چند ایک فضائل اور چند ایک مسائل میں نے آپ احباب کے سامنے عرض کیے ہیں۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ پاک ہم سب کو دین کی تمام باتیں پڑھ کر سن کر کما حقو ہو اللہ پاک ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وہ راتوں کو خلوت سے معمور سجدے، وہ لمبی رکعتوں سے مسحور سجدے، وہ سجدے محافظ مددگار سجدے، غموں کے مقابل عطردار سجدے۔